فرش التراب يضمني. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو، ان شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم، ان کو چھوڑو، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور جی اسلام تو ساری کہتے ہیں، مسلمان تو ساری کہتے ہیں. اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا، آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے. تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے. ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں لکھا ہوتا. سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے مسجد سیدنا ابوبکر، مسجد سیدنا علی، مسجد سیدنا امام بخاری، یہ اس طرح نام ہے لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر. آپ حیران ہوں گے، میں چائنا کے اندر گیا، جولائی 2004 کی بات ہے. مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے، دیوبند کیا چیز ہے، اہل حدیث کیا چیز ہے، شیعہ کس چیز کا نام ہے. انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر. اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت. جتنی گمراہیاں یہی باہر جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھی چیز تو بڑی مشکل سے، اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے، ورنہ چینلز پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا. آج محل نہیں ہے، جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مؤمن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18733 نمبر اور سنن نبی داؤد کے اندر 3212 اور 4753، یہ 2 حدیثیں سنن نبی داؤد میں.
الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے, کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں, یہی تو اصل چیز ہے, صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے. تو چوتھا سوال فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا, تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے. تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ. اور انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی؟ قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا, اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے, کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے, وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی. اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی, خواہ تصدیق کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اتنے جھوٹ چل جان گے, کب فرشتہ نے تو نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا. فرشتہ نے بولو گے اللہ انہوں دس دے گا, اللہ تعالیٰ بتا دے گا. فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے 14, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی. اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ کے قرآن پاک میں 260 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے. 260 نمبر پیج پہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالی ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر. صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فی الحیات دنیا, اس دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہوگی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے. وہ آگے آ جائے گا. ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں, اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں. تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو, خود نہیں گمراہ کرتا, انہوں نے گمراہی خریدی ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا, زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے. ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا, اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں, آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے, اور آخرت یعنی قبر میں بھی, اور قیامت کے دن بھی. اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جی, اب آ جائیے جناب, منافق کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا, تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے. اس طرح نہیں ہوگا, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے شروع میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. انکار کرنے والے, جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ؟ اللہ اکبر. منافق سے دوسرا سوال ہوگا, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. تیسرا سوال ہوگا, مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا, وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے. یہ چوتھا سوال منافق سے, یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے. تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا. میرا خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے.
सुन सुना के सुन्नी। असी तो शुरू तो ही एनजी कर रहे हैं, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं। मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। ये अल्फाज बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं, और मैं इंटरनेशनल नंबर भी बुखारी का बता दूं, 1374 किताबुल जनाइज में बुखारी के अल्फाज हैं। वो कहेगा मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, चौथे सवाल के जवाब में। अल्लाह अकबर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ पढ़ा के सुन्नी बने, सुन सुना के सुन्नी नहीं, सुन सुना के सुन्नी हो जाएंगे। फरिश्ते फिर उसको डांटते हुए कहेंगे तुमने खुद पढ़कर हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। यह भी उसी बुखारी 1374 में अल्फाज है, तुमने खुद पढ़कर हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। आगे फिर मैं हक बजानब हूं ना, कि फिर वो आगे उसको कहना चाहिए, वो क़यामत वाले दिन तो कहेगा, वो इमामुल अंबिया की दावत कुरान वाले में भी है, ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे कि इनकी वजह से हम गुमराह हुए। तो फिर वो कहेगा ना कि सानू बुजुर्गों ने मार छड़िया, इन्होंने दुगना अजाब दो। कुरान के अल्फाज है, सूरतुल अज़ाब का आखिरी रुकू पढ़ के देख लीजिए, ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे। और सूरह हामीम सजदा में तो इससे भी सख्त अल्फाज है, ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हमारे हवाले कर, हम उन्हें अपने पांव के नीचे रोंदे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए। और इस पे मैंने पूरा 2 घंटे का लेक्चर दे दिया है, बिल्कुल नंगा लेक्चर, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज, मसला नंबर 71A के नाम से। उसमें ही मैंने सारी आयात बताई हैं कि कुरान पाक में आखिरत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बगैर तहकीक के बुजुर्गों को फॉलो करना है अपने अपने। एक कादियानी अगर कादियानी बुजुर्गों से ही मसले पूछेगा, उसको खत्म नबूवत कहां से समझ आएगी। इसी तरीके से बाकी मकतबा फिक्र के लोग भी अगर अपने अपने बाबों के पीछे चलेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे। अब ये उसको फिर आगे कहना चाहिए कि जी ये तो उलमा का काम है पढ़ना, जिस तरह कि हमारे मौलवियों ने पट्टी पढ़ा दी है, जी उलमा का काम है पढ़ना। फरिश्ते कहेंगे तूने खुद पढ़कर क्यों नहीं हक हासिल करने की कोशिश की। आले भी मसला खत्म नहीं होया। उसके बाद अल्फाज है उसी हदीस के सही बुखारी के कि फिर फरिश्ते उसके सर में मेहमान नवाजी के तौर पर हथौड़ा मारेंगे, वो बिल्कुल जमीन के बराबर हो जाएगा। और बुखारी के अल्फाज हैं कि उसकी आवाज, उसकी चीखने की आवाज और हथौड़े की आवाज जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात सुनेंगी सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि वो शरीयत के मुकल्लफ हैं, वो नहीं आवाज सुन सकते। अगर वो सुन ले तो ये सारे बंदे के पुत्र ना बन जाए। रोजाना अगर हथौड़ों की आवाजें आ रही हो, यहां दफना के आए और जनाजे उसके कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचे और धड़ल की आवाज आए पीछे उस कब्र में से, तो पता चल जाए इतने बड़े दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे और तस्बीहों वाले और पगड़ी वाले और शलवार उनकी जो घुटनों तक पहुंची होती थी, इतने बड़ी जमात के अमीर भी थे और ये थोड़ा पड़ गए इनको। तो फिर सारे मेरी बात कह रहे होते ना, यार बुजुर्ग परस्ती छोड़ो। लेकिन अगर यही बात होगी तो कैसे, देखकर माना तो क्या माना, इन्नल्लज़ीना यख्शऊना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर। बेशक वो लोग जो कि बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अजीम। देखकर तो सारों ने मान लेना है। और सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से ख्वाहिश की इस बात की, लेकिन मैं फिर पीछे हट गया। मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं और अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब कब्र सुनवा दे, लेकिन मुझे डर हुआ कि अगर तुमने अज़ाब कब्र सुन लिया तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अभी अज़ाब कब्र का टॉपिक नहीं, वरना इस पे तो किसी को शौक हो तो मिशकातुल मसाबी की पहली जिल्द में ही अज़ाब कब्र से रिलेटेड बुखारी और मुस्लिम, उसके अलावा भी तकरीबन 11 मजीद किताबों से, कुतुब सित्ता और बाकी किताबों से अहादीस मौजूद है, वो पढ़ सकते हैं। अब यहां पर ही ये मुनाफिक के कॉन्टेक्स्ट में मैं वो आयत फिर क्यों ना पढ़ दूं। ये आयत निकाल लीजिए, सूरह ताहा आयत नंबर 123। सूरह ताहा आयत नंबर 123। अब जब मोमिन का जिक्र हुआ तो सूरह इब्राहिम पढ़ी, अब ये आयत वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, और यहां पर मैं ये आयत पढ़ता हूं। 123 नंबर आयत है, पेज नंबर 321 पारा नंबर 16 में, ये ब्लू वाले कुरान पाक में। सूरह ताहा सूरत नंबर 20 और आयत नंबर 123। आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो किस्सा है उसका जिक्र हो रहा है। क़ाला बिदा मिन्हा जमीआ, फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम और उनके जरिए पूरी इंसानियत को खिताब किया कि अब इस जन्नत से नीचे उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुव, तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, तो बस जब कभी भी
تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، اے انسانوں سن لو۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ، اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے، اور جی اللہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ توفیق پتہ ہے کس سے چھینی ہے؟ جو پاگل ہے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ جس کی عقل کام کرتی ہے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ آج تک کبھی ہمارے آباء و اجداد میں بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تنوں آج مسجد ہی نہیں بڑھن دینا، میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے، صرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ۔ جب انسان تہمت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا، میں نے صرف دعوت دی تھی، میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا۔ واقعی کبھی زور نہیں ہے۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا اس کو 5000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا، شیطان سارے دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا، یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ تو ہم اندر کی ہماری اپنی ول ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہشی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے۔ ولا یشقا، شکی نہیں ہوگا وہ۔ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو۔ تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا۔